دیر بعد انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ لائیو دیکھ سکیں گے. اے ایمان میں ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں اور آج الحمدللہ 2 سلسلے کی ریکارڈنگ ہو گئی انشاءاللہ. آپ اس کو ایک آپ کو ہم انشاءاللہ لائیو دکھائیں گے. امید ہے کہ آج حج تربیتی اجتماع میں بھی آپ شامل رہے ہوں گے. ماشاءاللہ کافی اچھا کراؤڈ تھا اور اللہ کی رحمت سے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے حاجیوں نے شرکت کی. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہاں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ ہے. الحمدللہ یوں سمجھے کہ روزانہ ہی کئی مقامات پر ہمارے مبلغین جا کے حاجیوں کی تربیت کریں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں چائے بھی ہو, پھر اس کے بعد ہم لائیو جائیں گے. جب تک میں نے کہا چلے تو صاحب سے سلام دعا کر لیتے ہیں. میں سیدھے ہاتھ سے چائے پی رہا ہوں, یہ کلیئر کر دوں, کیونکہ جب ویڈیو دیکھتے ہیں آپ تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد مکار بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فنائے رضا اللہ سب کو کر دے بھائی. جی فنائے رضا راشد بھائی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مکار اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آپ ادھر دعا کیجیے. مدنی رضا تعلیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدینہ منورہ سے شاید کوئی نام آپ کا عربی میں کچھ آ رہا ہے لیکن کوئی نام تو نہیں ہے. عدیل بھائی سبحان اللہ. چلے جناب آپ شروع کرتے ہیں ریکارڈنگ. رؤوف استاد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھے, خوش رکھے. باب المدینہ کراچی میں سنا ہے بہت شدید بارشیں اور آندھی ہو رہی ہے. اللہ وہاں مسلمانوں کی خیر فرمائے اور عافیت والی بارشیں میں عطا فرمائے. پاکستان کی خیر فرمائے. اپنے وطن کے لیے بھی ہم یہاں دعائیں کر رہے ہیں. اور ذیشان بھائی انشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے. اب انشاءاللہ میں یہاں سے آف ہو رہا ہوں, دوسری جگہ سے انشاءاللہ میں لائیو کریں گے اسلامی بھائی پہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ. اچھا یعنی ڈبل لائیو ہو رہا ہے اس کا مطلب. اچھا چلے اس پیج پہ الگ لائیو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے آف کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب انشاءاللہ لائیو ہم ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. امامہ شریف درست ہو. میں کر لوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے اے ایمان والو. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم وہ قرآن پاک کی آیت شامل کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب فرمایا ہے. اے ایمان والو کہہ کر, یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہم سے بات کی گئی ہے. آج کس آیت کو سلسلے میں شامل کریں گے؟ پارہ نمبر 5 ہے سورہ نساء آیت نمبر 135. آئیے پہلے قرآن پاک کی اس مبارک آیت کی تلاوت سنتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ, اللہ کے لیے گواہی دیتے, چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا. جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو, بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو, اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو مخاطب کیا گیا ہے قرآن کریم میں عموماً الناس بول کر یا ایھا الناس کہہ کر غیر مسلموں کو, کفار کو مخاطب کیا جاتا ہے. اور الذین آمنو میں خطاب سے, الذین آمنو میں خطاب مسلمانوں سے, جبکہ یا ایھا النبی
یا پھر یا ایھا الرسول میں خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عمومی خطاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی خطاب اپنے محبوب سے نہیں کرتا، بلکہ ہم کو بھی اس سے بنا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ وہ ہے کہ جن کو عام طور پر خطاب نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے آقا کی عزت، توقیر اور ان کے وقار کے مطابق ہمیں ان کو خطاب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے 16ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 63، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ پھر الذین آمنو میں کبھی تو فرشتے، جنات سب داخل ہوتے ہیں، جیسے اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، یا اے ایمان والو اپنی آوازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہ کرو، یا نبی کے گھر میں بے اجازت نہ جاؤ وغیرہ۔ اور کہیں اس اے ایمان والو یعنی یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں جن اور انسان یہ دونوں داخل ہوتے ہیں، فرشتے نہیں۔ جیسے اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور کبھی اس خطاب میں صرف انسان داخل ہوتے ہیں، جنات اور فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس آیت میں تیسری قسم کا خطاب ہے جس میں صرف انسان داخل ہوتے ہیں، فرشتے اور جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ فرشتے اور جنات نہ حاکم ہوتے ہیں، نہ سلطان ہوتے ہیں، نہ ہمارے عدالتی گواہ ہوتے ہیں، اور چونکہ اس آیت کا حکم نفس پر گرا ہے، مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو شروع فرمانے سے پہلے اے ایمان والو کہہ کر سبحان اللہ پیار سے خطاب فرمایا، پھر حکم سنایا، تاکہ اس خطاب کی لذت سے یہ سخت حکم جو ہے یہ آسان ہو جائے، تاکہ اس خطاب کی لذت سے یہ حکم آسان ہو جائے۔ حق یہ ہے کہ اس میں حاکموں، گواہوں، عالموں، درویشوں، بادشاہوں سب سے خطاب ہے، کیونکہ اس حکم کا تعلق سب سے ہی ہے۔ اگرچہ عدل و انصاف کفار کو بھی کرنا چاہیے، مگر مسلمانوں کو زیادہ مضبوطی سے کرنا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا عدل و انصاف دوسری قوموں کے لیے نمونہ بنے، اس لیے مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا، اور جو چیزیں آدمی کو نا انصاف کی طرف اور جو چیزیں آدمی کو نا انصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ اقربا پروری، رشتہ داروں کی طرفداری، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پوری کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان سب کو شمار کروا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے پیچھے نہ ہٹو۔ اللہ اکبر، یہ انصاف کے تقاضے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے متصل پہلی آیت میں محض دنیا کو طلب کرنے کی مذمت کی تھی، اور دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس آیت میں بھی اسی نہج پر فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو۔ خلاصہ یہ کہ تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، حتیٰ کہ ہر حرکت، ہر سکون، ہر قول اور ہر فعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ ورنہ محض پیٹ بھرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے کھا لینا، جس سے چاہے قضائے شہوت کر لینا ہی مقصود ہو، پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حق فیصلے کی عظیم ترین مثال اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اس کی عظیم ترین مثال حدیث پاک کی روشنی میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟
پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب کوئی کمزور چوری کرتا اس پر حد قائم کر دیتے، یعنی اسے سزا سنا دیتے. اللہ عز و جل کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا یہ چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا. کیا ایسی مثال ملتی ہے تاریخ میں؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے انصاف. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں زندگی میں جب کبھی انصاف کرنے کی یوں سمجھیے ہمارے ساتھ نوبت آئے، ہمیں موقع ملے تو انصاف کی بات کرنی چاہیے، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اب اس آیت میں چند فوائد، چند مدنی پھول علماء میں عطا فرماتے ہیں. پہلا یہ کہ گواہی میں گواہ کو اختیار نہیں کہ جیسے چاہے ویسی گواہی دے دے، بلکہ اس پر سچی گواہی دینا واجب ہے. نمبر 2، حاکم پر فرض ہے کہ مقدمے کے دوران فریقین میں برابری کرے، کسی کی طرف زیادہ مائل نہ ہو، حتیٰ کہ کسی کے ہاں دعوت بھی نہ کھائے، کسی کا ہدیہ نہ لے، کسی سے زیادہ ہنس کر بات نہ کرے. اللہ اکبر. جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ کسی ایک فریق کی دعوت نہیں کھا سکتا، تحائف نہیں لے سکتا، بلکہ یہاں تک کہا کسی ایک سے ہنس کر بھی بات نہ کرے. ہو سکتا ہے دوسرے کے دل میں یہ ملال گزرے کہ اب تو فیصلہ میرے خلاف ہونا ہے. تیسری بات، ہر شخص پر بقدر طاقت عدل و انصاف واجب ہے، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی نیکیوں میں قصور کا اقرار بھی لازم ہے. یعنی جب بھی انصاف کا موقع آئے آپ نے حق المقدور انصاف کی کوشش کرنی ہے. چوتھا فائدہ، اگر اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف سچی گواہی دے تو آنکھ یعنی نافرمان نہ ہوگی. یعنی والدین کے خلاف بھی اگر سچی بات کرنی ہے تو اس سے نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں اللہ کا حکم ہے. پانچواں فائدہ، ماں باپ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. اپنے ذاتی معاملات میں ان کی ہر طرح رعایت کرے، مگر دینی، ملکی، قومی اور قانونی معاملات میں کسی کی رعایت نہیں ہے، وہاں قانون مقدم ہے. چھٹا فائدہ، غنی کا روب فقیر پر رحم انصاف کے لیے آڑ ہے، اگر اس آڑ کو پھاڑ دینا لازم ہے. انصاف سب سے مقدم ہے. ایک امیر شخص ہے، صاحب منصب ہے، اس کا روب ہی اتنا ہے، تو غریب کیسے انصاف طلب کرے گا؟ انصاف کرنے کے لیے کسی کا روب نہیں چلے گا، ایک جیسی ڈیلنگ کرنی ہوگی. نیچے اسلامی بھائیوں، ساتواں مدنی پھول، رحم سے عدل و انصاف افضل ہے. دیکھو یہاں رحم سے منع کیا گیا اور عدل کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. یعنی کسی غریب کے اوپر رحم آ گیا، ترس آ گیا اور جناب سامنے والے کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا، اس کی اجازت نہیں ہے. جو انصاف ہے اسی کی بات کی جائے گی. آٹھواں مدنی پھول، مجرم کے وکیل کا عدالت میں کج بیشی کر کے مجرم کو ناحق چھڑانے کی کوشش کرنا، یوں ہی عالم یا واعظ کا غلط مسئلہ بتانا، پھر تعویل سے اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا، لیڈروں کا ناحق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرنا سخت ظلم ہے، جرم ہے. اللہ اکبر. یہاں ہم سب کے لیے درس ہے. بالخصوص میں وکلا سے گزارش کروں گا، جو لائرز ہیں وہ ذرا غور سے سنیں. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. اب یہاں معلوم بھی ہے کہ یہ مجرم ہے، مگر میرے پاس ایسی ٹرک موجود ہے، جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دلوا کر، غلط دستاویز بنا کر میں اس کو یہاں سے نکال لوں گا اور سامنے والا جو ہے وہ مجرم ثابت ہو جائے گا. آپ کو فیس تو مل جائے گی، مگر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ظلم کرنے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو. ہمیشہ حق کا اور سچ کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. سبحان اللہ. قرآن کریم کیا شاندار کتاب ہے اور کتنی پیاری آیتوں کے ذریعے ہمیں کتنے پیارے درس دیے جا رہے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں ہمیشہ انصاف کرنے والا بنائے، کسی پر ہمارے ذریعے ظلم نہ ہو، اور اللہ ہمیں بھی ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے. بلکہ ایک اور دعا کر لیتے ہیں. مکہ پاک میں ہیں، اللہ کریم ہمیں کورٹ کچہریوں کے چکروں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے. دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے ناظرین، بہت شکریہ آپ کا فیڈ بیک مجھے چاہیے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آیتیں اسی طرح شارٹ ریکارڈ کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں. ایڈٹ ہونے کے بعد ایک اچھے انداز سے آپ تلاوت بھی سن سکیں گے، ترجمہ بھی سن سکیں گے. ابھی اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.